السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مثنوی پھول بن کے بارے میں، جسے لکھا تھا ابن نشاطی۔ تو ابن نشاطی کے بارے میں اس سے پہلے ہم پھول بن مثنوی پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں ہم ابن نشاطی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پھول بن 1066 ہجری مطابق 1655 عیسوی میں جمیل ظالبی کے مطابق 1655 عیسوی میں لکھی گئی تھی مثنوی پھول بن۔ پھول بن جو ہے وہ محمد مظہر الدین ابن محمد فخر الدین ابن نشاطی کی تصنیف ہے۔ پھول بن ایک آسکیہ مثنوی ہے اور اس کے اشعار کی تعداد 1744 ہے۔ گوپی چند نارنگ کے مطابق پھول بن احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصہ پھول بن احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصہ بساتین الانس سے ماخوذ ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس سے ماخوذ ہے، تو بساتین الانس سے ماخوذ ہے۔ کس نے لکھی ہے، یہ بھی سوال آتا ہے، کس نے لکھی ہے؟ تو ابن نشاطی نے لکھی ہے۔ کیسی مثنوی ہے؟ تو ایک آشکیہ مثنوی ہے۔ ان سے سوال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو، یہ کتاب کا نام ہے ان کی، نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے دکن میں اردو، اور ان کو ہی پوچھا جاتا ہے۔ محی الدین قادری ذوق دکنی ادب کی تاریخ، ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور جمیل ظالبی کی تاریخ ادب اردو، تاریخ ادب اردو ان کی کتاب ہے۔ جلد اول کے مطابق پھول بن کا سن تصنیف ہے جو 1066 ہجری مطابق 1655 ہے، یہ پوچھی جاتی ہے ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ عبد القادر سروری کے مطابق 1076 ہے۔ سید احمد خان ہنر نے پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی تھی۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھول بن مثنوی کے جواب میں کون سی وہ لکھی گئی تھی، تو وہ نیا درپن لکھی تھی۔ پھول بن میں قصے سے قصے پیدا کرنے والی داستانی روایت ملتی ہے۔ مثنوی پھول بن میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کتنی صنعتوں کا استعمال ہوا؟ 39۔ پھول بن کے قصے اپنی ترتیب کے لحاظ سے الف لیلہ سے زیادہ مشبہ ہیں۔ مثنوی پھول بن میں عموماً ایک قصے دوسرے قصے کے اختتام کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مثنوی پھول بن قصہ در قصہ کی تکنیک میں لکھے گا، یہ سارے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، جو پوچھے جاتے ہیں۔ فن قصہ در قصہ کے ادنی نمونے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی بادشاہ یا امیر کے سامنے اس کا کوئی وزیر یا ندیم یا کوئی جہاں دیدہ شخص یا کئی بار دیگر چند قصے بیان کرتا ہے، جیسے پھول بن کے قصے ہیں۔ پھول بن میں 3 مرکزی بسیط قصوں کے علاوہ 3 تعارفی قصے بھی ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے۔ 3 مرکزی قصے ہیں اور 3 ضمنی قصے ہیں، اور جو ان قصوں کے لیے تعارف مقام دیتے ہیں، یہ تمام قصے درویش کی شخصیت سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح مثنوی پھول بن میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے ہیں، یعنی کل 6 قصے ہیں، یہ پوچھا، یہ امپورٹنٹ لائن ہے۔ مثنوی پھول بن کا جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے؟ پھول بن کا اصل قصہ جو ہے وہ کنچن پٹن کے بادشاہ کا ہے، جو ایک درویش کو خواب میں دیکھتا ہے اور خادم کو بھیج کر اسے طلب کرتا ہے۔ کنچن پٹن مشرق میں ایک شہر تھا جو ندی کے کنارے اس طرح آباد تھا کہ ندی اس کے حصار کی خندق معلوم ہوتی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہر چیز جو ہے وہ کنچن یعنی سونے کی تھی۔ ٹھیک ہے، کنچن پٹن کا جو ہے وہ بادشاہ ہے، جو ایک درویش کو جو کیا کرتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، اور وہ اپنے خادم کو بھیج کر اسے طلب کرتا ہے۔ کنچن پٹن جو ہے وہ مشرق میں ایک شہر تھا جو ندی کے کنارے اس طرح آباد تھا کہ ندی اس کے حصار کی جو ہے وہ خندق معلوم ہوتی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہر چیز کیسی تھی؟ وہ سونے کی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہوا کی یہ تاثیر تھی کہ سدا نشو و نما کا ہنگامہ رہتا تھا۔ اگر کوئی سوکھی لکڑی لگا کر گاڑتا تو وہ سبزہ ہو جاتی اور اس میں شاخیں نکلنے لگتی۔ جس درویش کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا اس کے جسم پر سفید سا پیراہن تھا اور ایک بار باریک سلے سے کمر بندی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ہوا جو تھی ایسی تھی کہ جہاں پہ سوکھی لکڑی بھی گاڑی جاتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا، سبزہ نکلتا تھا اس میں سے۔ اور جو درویش جس کو خواب میں دیکھا تھا اس کے جسم پر کیا تھا، سفید سا پیراہن تھا اور ایک باریک سلے سے کمر بندی ہوئی تھی۔ سر پر شملہ کے عوض دستار اور ہاتھ میں ایک رنگیلا طرح دار عصا تھا۔
وہ ہاتھ میں مسئلہ لیے ہوئے تھا۔ کنچن پڑن کے بادشاہ کا قصہ بذات خود کوئی بسیط اور طویل قصہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے قصوں کو تعارف کا کام دیتا ہے۔ درویش سے کوئی قصہ گوئی کا کام لیا گیا ہے۔ وہی درویش کنچن پڑن کے بادشاہ کو وہی درویش جو تھا جس کو بلایا تھا بادشاہ نے، سب سے پہلے جس نے بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا یہ درویش تھا، تو اسی کو جو بادشاہ کو اپنے ملک کے اپنے باپ ملک خراسان کے پردھان سے کشمیر کے بادشاہ اور گل و بلبل کی سنی ہوئی جو ہے حکایت کو سناتا ہے۔ کون سناتا ہے؟ وہ درویش سناتا ہے۔ تو کشمیر کے بادشاہ کی بارگاہ میں راغبہ ایک ایسا گل لاتا ہے جس پر ایک کالا بلبل جو ہے وہ کون ہو جاتا ہے؟ عاشق ہوتا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ کے استفسار پر بلبل اپنا اور گل کا قصہ سناتا ہے۔ اب جو کشمیر کا جو بادشاہ جس کی کہانی وہ درویش سنا رہا تھا کشمیر کے بادشاہ کی، تو کشمیر کے بادشاہ کو ایک بلبل اپنا اور گل کا جو ہے وہ قصہ سناتا ہے کہ وہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے اور گل گجرات کے عابد و زاہد کی پارسا کی بیٹی ہے، جس پر بلبل فریبتا ہے۔ زاہد پارسا کے بددعا سے یہ دونوں جو ہیں وہ گل اور بلبل بن گئے تھے۔ زاہد پارسا کیونکہ اس کے باپ نے جو ہے وہ بددعا دی تھی، گجرات کے عابد و زاہد پارسا کی جو بیٹی ہے جس پر جو ہے وہ بلبل جو ہے وہ فریبتا ہے، اور جو زاہد پارسا ہے جو اس لڑکی کا جو باپ ہے وہ بددعا دی کہ دونوں گل اور بلبل بن گئی ہیں۔ کشمیر کا بادشاہ گل اور بلبل کو انگوٹھی اور آیت الکرسی، اب جو کشمیر کا بادشاہ ہے تو وہ آیت الکرسی کی مدد سے واپسی انسانی شکل میں لاتا ہے۔ سوداگر کا بیٹا بھی کشمیر کے بادشاہ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ اب جو سوداگر کا بیٹا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ کشمیر کے جو بادشاہ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے چین کے نقاش کے دروازے کے وارد ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چین کا نام سنتے ہی بادشاہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک وزیر ہوتا ہے، اب جو اس کا ایک وزیر ہے وہ بادشاہ کا غم دور کرنے کے لیے نقل روح کا قصہ بیان کرتا ہے کہ ایک راجہ جوگیوں کا متقد تھا، اسے ایک جوگی نقل روح کا منتر سکھا دیتا ہے۔ اس کا مکار جو وزیر ہے وزیر بھی راجہ سے نقل کا منتر جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ وزیر مکاری سے نقل روح کے ذریعے راجہ بن بیٹھتا ہے اور رانی جو سدونتی کی عفت و عصمت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ رانی سدونتی جو ہے وہ پاک دامنی میں مشہور تھی، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ رانی سدونتی کس میں مشہور تھی؟ تو وہ پاک دامنی میں مشہور تھی۔ راجہ جو پہلے ہرنی پھر طوطا بن گیا تھا، رانی سدونتی کی مدد سے وزیر کو قمری بنا کر مار دیتا ہے اور پھر راجہ بن جاتا ہے۔ اسی غمزدہ بادشاہ کے سامنے ایک اور وزیر ملک اعظم کے بادشاہ کی بیٹی سمنور اور مصر کا شہزادہ ہمایوں فال کی داستانی محبت بیان کرتا ہے۔ اب اسی جو غمزدہ جو بادشاہ تھا اسی کے سامنے ایک اور وزیر ہے، وہ ملک اعظم کی بادشاہ کی بیٹی سمنور اور مصر کا شہزادہ ہمایوں فال، ٹھیک ہے، ہمایوں فال کی داستانی محبت بیان کرتا ہے جو پھول بن کا اہم ترین قصہ ہے۔ ہمایوں فال سمنور کو گھر سے باہر لاتا ہے اور دونوں شہر سندھ میں جو اصل ہند تھا گنگا کے کنارے ایک محل بیت العاشقین میں قیام پذیر ہے۔ شہر سندھ کے بادشاہ جو ہے وہ ایک مالنی کے ذریعے سمنور کے حسن کی تعریف سن کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک مالنی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کے حسن کی تعریف سنتا ہے، اس پر عاشق ہو جاتا ہے، اور ہمایوں فال کو شطرنج میں ہرا کر دھوکے سے مچھلی کی جو ہے وہ خوراک جس کی محبوبہ ہے اس کو کیا کرتا ہے، وہ اس محبوب کو جو ہرا دیتا ہے، ہمایوں فال کو جو ہرا دیتا ہے، اس شطرنج میں ہرا کر اسے مچھلی کی خوراک جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ طلسم لکھے ہوئے مچھلی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمایوں کو مچھلی سمن کے جزیرے پر جا کر اگل آئی ہے اور وہ پریوں کی قید میں ہے۔ سمنور شہزادہ ہمایوں فال کی تلاش میں جوگن بن کر گلے میں کنٹھال ڈال کر نکلتی ہے۔ اب وہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے محبوب کو نکلتی ہے۔ کون؟ سمنور جوگن بن کر گلے میں کنٹھال ڈال کر نکلتی ہے اور ایک جزیرے تک پہنچتی ہے۔ سمنور پرستان کی رانی ملک آرا کی مدد سے اپنے عاشق ہمایوں فال سے پھر مل جاتی ہے۔ اور ان کے کردار، تو کنچن پٹن کا جو بادشاہ ہے جو خواب میں ایک درویش کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے یہی قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ درویش جو ہے وہ ملک خراسان کے پردھان کا جو ہے وہ بیٹا ہے، اور کشمیر کا بادشاہ جس کی بارگاہ میں ایسا گل لایا جاتا ہے جس پر کالا بلبل کیا ہوتا ہے؟ عاشق ہو جاتا ہے۔ درویش اسی کا قصہ سناتا ہے، ٹھیک ہے، کشمیر کے بادشاہ کا۔
बुलबुल कौन थी? तो मुल्क खतन के सौदागर का बुलबुल जो था वो खतन के सौदागर का बेटा है। और जो गुल है गुजरात के आबिद और जाहिद की बेटी है। जोगी है जो बादशाह को नकल रूह का मंत्र सिखाता, वो जोगी था। रानी सतवंती है जो पाक दाने में मशहूर है थी, ये इम्पोर्टेंट है। समनवर के बारे में ये पूछा जाता है। समनवर जो है वो मुल्क आज़म के बादशाह की बेटी है और हुमायूं फाल की महबूबा है। ठीक है, ये पूछा जाता है। हुमायूं फाल कहाँ का शहजादा? तो मिस्र का शहजादा, इसके बारे में पूछा था। और समनवर का आशिक है। मुल्क आरा जो परिस्तान की रानी है। और दीद बानो कौन है? जो कि परी से मुल्क आरा की खदमा है। मसनवी फूल वन में जो है वो जोगियों के मुताकिद बादशाह वज़ीर का एक किरदार है जो बदमाश बिलियन की सीरत की नुमाइंदगी करता है। इसके मुकाबले में रानी सतवंती का नेकी का किरदार है जिसकी इनकी इफ़्फ़त पाक दामनी और फरासत को मिसाली बनाने की जो है वो कोशिश की गई है। हुमायूं फाल और समनवर के किस्से में मुल्क सिंध के नाआक़िबत अंदेश बादशाह और उसके मक्कार जलील वज़ीर के किरदार के दरमियान समनवर गैर शऊरी तौर पर एक हद तक ज़िंदा किरदार बन गई है जिसकी हयात मोहब्बत वफा शेर और पाकदामनी का सबक जो है वो देती। अब हम इब्ने निशाती के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम क्लास का एंड करेंगे। इब्ने निशाती जो हैं वो 1040 हिजरी 1045 हिजरी के दरमियान। नाम है इनका शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन था और वालिद का नाम शेख फ़खरुद्दीन था। इनका असल नाम को याद रखना ही पूछा जाता है कि निशाती का असल नाम क्या था? शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन और वालिद का शेख फ़खरुद्दीन। इब्ने निशाती जो है वो 1040 हिजरी 1045 हिजरी के दरमियान जो है वो पैदा हुए थे। इब्ने निशाती को गोलकंडा का बादशाह और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। ये पूछा जाता है कि किसका दरबारी शायर था? तो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का। इब्ने निशाती के नाम के साथ बतौर साबिका शेख अलमशेख जो है वो लगाया जाता था। इब्ने निशाती अपने दौर का दूसरा बड़ा शायर है। गयान चंद जैन के मुताबिक उसका सन वफ़ात पर पर्दाए खुफा में है। इब्ने निशाती को नज़्र और नज़्म पर महारत हासिल। इब्ने निशाती बुनियादी तौर पर क्या है? इंसा परदाज है। तो ये भी याद रखना कि इब्ने निशाती बुनियादी तौर पर क्या है? एक इंसा परदाज है। फूल वन इब्ने निशाती की मशहूर मसनवी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।